جیسے جیسے وقت جدید ہوتا جا رہا ہے، دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم پاکستان میں آئے دن ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس صدی میں نہیں، اس صدی میں رہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی واقعہ حیدرآباد میں آیا جہاں پہ دیور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنی بھابھی اور 14 سالہ بچی کو زندہ دیوار کے اندر چنوا دیا، سیل کر دیا دیوار کے اندر۔ اور یہ معاملہ صرف اور صرف جائیداد کے تنازع۔ آپ سوچیں ان زمینوں جائیدادوں کی خاطر ہم نے کتنی قیمتی جانیں ہیں جو لے لی اور کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ کہ پولیس نے وقت پہ پہنچ کر اس دیوار کو توڑا، ان کو ریسکیو کر لیا۔ اگر پولیس نہ پہنچتی تو دم گھٹنے سے وہ مر سکتی تھی۔ جس کمرے میں اس نے تالا لگا کے ان کو قید کیا، اسی کمرے کے باہر اس نے دیوار چنوا دی۔ وہ اس سے باہر تو نکل ہی نہ سکے۔ ظلم اور بربریت کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد کے چکر میں اس قدر آگے نکل جائے گا کہ وہ زندہ کسی کو چنوا سکتا ہے۔ آپ لمٹس تو چیک کریں، مطلب کسی پہ ظلم کرنے کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی بھی تو کوئی لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ ایک انسان کی جان اور ایک مچھر کی جان شاید ایک برابر، جیسے ہم مچھر کو مارنے سے پہلے سوچتے نہیں، مار دیتے ہیں، اسی طرح یہ جو میں تو انہیں پیشہ ور مجرم کہوں گا، یہ جو لوگ ہیں ان کی سائیکی اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے انسان کو مارنا، انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا۔ سبق کیا لینا ہے اب اس واقعے سے؟ سبق یہ لینا ہے کہ چاہے آپ کے جو بھی تنازعات ہوں، آپس میں معاملات ہوں، ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں سالو کر لیا کرے، بجائے اس کے کہ کچہریوں میں اور کورٹس میں آپ کو جانا پڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کرنا پڑے۔ جس کا جو حق ہے اگر آپ وہ ادا کریں تو قطعاً یہ مسئلے نہیں آئیں گے۔ اپنی وراثت، اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہوئے ماں باپ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ جب ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو بچوں کو جب بھوک پڑتی ہے تو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ میں نے کئی ایسی والدین دیکھے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی بڑے نے تو بنا لیا ہے، یہ جو ہمارا وراثتی کا رہنا یہ اب ہم چھوٹے کو دے دیں گے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ کے ماشاءاللہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کی روح کی تسکین کے لیے پیچھے آپ کے بچے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یا وہ گھٹیا لوگ جن کے بھائی انتقال کر جاتے ہیں اور بھابھیوں اپنے بھائی کے بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور ان کے اوپر ظلم ستم کرتے ہیں، ایسے لوگ کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔